الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ناظرین اکرام، پروگرام اسلام کے سائے میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے ہمارے مصائب اور اسلامی تعلیمات۔ حضرات، انسان کی زندگی ہمیشہ یکساں نہیں رہتی، اس کی زندگی میں مختلف مراحل آتے رہتے ہیں۔ کبھی خوشی و مسرت کے سنہرے لمحات اس کا استقبال کرتے ہیں، تو کبھی مصائب و مشکلات کی گھڑیاں اس کی راہ میں حائل ہو جاتی ہیں۔ ایسے موقع پر ہمارے معاشرے کے بعض نادان لوگ اسلامی ذرائعوں کو اپنانے کے بجائے غیر شرعی طریقوں کو اپنانے لگتے ہیں۔ تبھی تو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کوئی آدمی گلے میں تعویذ لٹکایا ہوا ہے، کوئی اپنے پیر میں دھاگا لٹکایا ہوا ہے، کوئی ہاتھ میں دھاگا لٹکایا ہوا ہے۔ پوچھنے پر کہتے ہیں ہمارے مصائب و مشکلات کا حل انہی دھاگوں میں رکھا گیا ہے۔ آپ کو معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ملیں گے جو لوگ اپنے مکانوں میں کپڑے لٹکائے ہوئے ہیں، کوئی ہرا کپڑا لٹکایا ہوا ہے، کوئی لال کپڑا لٹکایا ہوا ہے، کوئی اپنے مکان میں لگایا ہوا ہے، کوئی اپنی دکان میں لٹکایا ہوا ہے، کوئی اپنی گاڑیوں میں کپڑے باندھا ہوا ہے۔ پوچھنے پر کہتے ہیں کہ ہمارے مصائب و مشکلات کا حل انہی کپڑوں میں رکھا گیا ہے۔ نعوذ باللہ، معاشرے میں بعض نادان لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو لوگ اپنے مصائب کو اور مشکلات کو دور کرنے کے لیے، مصائب و مشکلات سے نجات پانے کے لیے وہ نعوذ باللہ کسی جادوگر کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی کاہن کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی نجومی کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی ایسے آدمی کے پاس جاتے ہیں جو غیب دانی کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کے پاس جاتے ہیں، اپنے مال کو لٹاتے ہیں، اپنے عقیدے کو بگاڑتے ہیں اور اپنی دنیا و آخرت برباد کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، جادوگر کے پاس جاتا ہے، پہلے جاتا ہی تو اس کے 40 دن کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی، اور اگر وہ آدمی اس کی کسی بات کو تصدیق کرتا ہے، من اتی کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے، اس کی کسی بات کو تسلیم کرتا ہے، پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کردہ شریعت کا وہ منکر بن جاتا ہے، یعنی وہ انسان کافر بن جاتا ہے۔ ہماری امیدیں اللہ کے ساتھ ہونے کے بجائے غیروں کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ اقبال نے سچ فرمایا، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، مجھے بتاؤ تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ حضرات، انسان کو اسلام مشکلات سے نکلنے کا، مشکلات سے نجات پانے کی کچھ ذرائع بتاتے ہیں، کچھ تعلیمات دیتی ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس کو اپنائیں گے تو ہمارے مصائب و مشکلات بآسانی حل ہو سکتے ہیں۔ مشکلات سے نجات پانے کا ایک پہلا ذریعہ دعا ہے۔ دعا کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کربہ امر قال یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والے پروردگار، میں تیری رحمت کے سہارے سے تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں۔
پروردگارا جس مصیبت میں میں پھنسا ہوں، جس پریشانی میں میں پھنسا ہوں، پروردگارا تیری رحمت کا سہارا ہے کہ اس مصیبت سے مجھے نجات دلا۔ اس دعا کو مصیبت کے وقت میں پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ناظرین اکرام، ہمیں مصائب اور مشکلات سے نجات پانے کا ایک بہترین ذریعہ دعا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری پیاری دعائیں سکھائی ہیں، ان دعاؤں کے سہارے سے اللہ سے مدد مانگنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرماتے ہیں، دعوت ذی النون اذ دعا وهو فی بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یونس علیہ السلام کی یہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا تھا۔ یونس علیہ السلام اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ ان کی قوم شرک میں مبتلا تھی، خرافات میں مبتلا تھی، گناہوں میں مبتلا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اے یونس تمہاری قوم پہ عذاب آنے والا ہے۔ یونس علیہ السلام انتظار کیے بغیر، اللہ کے حکم کے آنے کے انتظار کیے بغیر بستی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، شہر کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، حالانکہ انہیں رکنا چاہیے تھا۔ سہو ہو گیا، کشتی میں سوار ہو گئے، سمندری سفر میں جا رہے تھے، کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ اس دور کا ایک رواج تھا، ملا نے کہا کہ تم میں سے کوئی آدمی گناہ کر کے آیا ہے، شاید اسی لیے ہماری کشتی ڈاماڈول ہو رہی ہے۔ اب قرآن اندازی کی گئی، ایک بار ڈالا گیا یونس علیہ السلام کا نام نکلا، دوسری بار ڈالا گیا یونس علیہ السلام کا نام نکلا، قرآن اندازی میں تیسری مرتبہ یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگ مجبور ہو کے یونس علیہ السلام سے کہا آپ کی وجہ سے ہماری سب کی جان جا سکتی ہے، اس لیے یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو اپنے پیٹ میں حفاظت سے رکھنا۔ مچھلی یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ کے اندر لے لیا۔ قرآن مجید کہتا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یونس جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے دعا پڑھی، اس دعا کو اگر وہ نہ پڑھتے تو قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہ جاتے۔ کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں ہی ظالم ہوں، میں ہی خطا کار ہوں، میں ہی گنہگار ہوں۔ یہ دعا پڑھنا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر نجات عطا فرمائی اور 1,00,000 سے زائد لوگوں کی طرف انہیں پیغمبر بنا کے بھیجا۔ تو اس لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی انسان مصیبت میں پھنس جاتا ہے اسے یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطْ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی آدمی کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے اگر اس دعا کے سہارے سے اللہ سے مدد مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو مصیبت سے نجات دلاتے ہیں اور اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے تیسری دعا میں سکھائی گئی، مصیبت کے وقت میں اگر کوئی آدمی اس دعا کو پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یہ دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مصائب و مشکلات میں پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ جب وہ خود کہتے ہیں کہ جب ہمارے شوہر کا انتقال ہو گیا ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ہمارے شوہر سے بہتر شوہر ہمیں کیسے ملے گا۔ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے صحابی، اللہ کے راستے میں قربانی دینے والے صحابی، اور ایمان پہ ان کی موت ہوئی، اور مجھے سب سے زیادہ چاہنے والے صحابی، پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، اے اللہ جو مصیبت مجھے پہنچی اس میں میری مدد فرما اور اس سے بہتر بدلہ نصیب فرما۔ اب بات تو یہ تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا تھی، پڑھتے گئی یہاں تک کہ وہ خود کہتی ہیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مدت کے بعد نکاح کا پیغام بھیجا۔ وہ خود کہتی ہے کہ ہاں اللہ کی قسم اس کائنات میں میرے شوہر سے بہتر اگر کوئی انسان ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس طریقے سے ان کی دعا قبول ہوئی۔
تو اس دعا کے سہارے سے ہمیں اللہ سے دعائیں کرنا چاہیے، مدد طلب کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی، اس دعا کو اگر ہم لازم پکڑ لیں گے مصائب و مشکلات سے نجات پانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی، جو آدمی اس دعا کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور کرے گا، ساتھ میں اللہ تعالیٰ اسے بڑی خوشیاں نصیب کرے گا اس کے بدلے۔ وہ دعا اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی۔ اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا ہر حکم مجھ میں جاری و ساری ہے۔ اے اللہ، تیرا ہر فیصلہ مبنی بر انصاف ہے۔ اے اللہ، میں تیرے ہر اس نام کے ذریعے سے مدد مانگتا ہوں جو نام کہ تو نے اپنے لیے مقرر کیا ہے، تیرے ہر اس نام سے مدد مانگتا ہوں جو نام کہ تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، تیرے ہر اس نام سے مدد مانگتا ہوں جو نام کہ تو نے اپنے مخلوقات میں کسی کو سکھائے رکھا ہے، تیرے ہر اس نام سے مدد مانگتا ہوں جو نام کہ تو نے اپنے علم غیب میں رکھا ہے۔ اے اللہ، اس قرآن مجید کو میرے دل کی بہار بنا دے، میری آنکھوں کا نور بنا دے، میری زندگی کے غم، پریشانی اور الجھنوں کی دور ہونے کا ذریعہ اس قرآن مجید کو بنا دے۔ تو اس لحاظ سے بہت پیاری دعا ہے، اس دعا کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ دعا کتنا بڑا سہارا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے بندوں کو نجات دیتا ہے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ جب جنگ جمل میں وہ شریک تھے، انہیں یقین ہو گیا کہ وہ شہید ہونے والے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو بلایا، کہا کہ بیٹے دیکھو، اب مجھے یقین ہے میں شہید ہونے والا ہوں، پر ایک ذمہ داری تم پہ عائد ہوتی ہے، میں باپ ہوں، تم بیٹا ہونے کے حیثیت سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ میرا قرض میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو میرے قرض کو ادا کرنا۔ یا بنی ان عجزت عن شیء منہ فاستعن مولائی، کہا کہ بیٹے اگر اس قرض کے سلسلے میں اگر تمہیں ادا کرنے میں کوئی دقت محسوس ہو رہی ہے تو اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو، یعنی میرے دوست سے مدد طلب کرو۔ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں ابا جان آپ کا دوست کون ہے جس کے ذریعے سے میں آپ کے قرض کی ادائیگی میں ان کی مدد طلب کروں؟ کہا کہ میرا مولا اللہ ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فواللہ ما وقعت فی کربت من دینہ الا قلت یا مولا الزبیر اقض عنہ دینہ۔ وہ خود کہتے ہیں کہ جب بھی میں کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا میرے ابا کے قرض کے سلسلے میں، یا مولا الزبیر کہہ کر میں اللہ سے مانگتا، اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں کوئی نہ کوئی سبیل میرے سامنے نکال دیتا۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اگر ہم دعا کے ذریعے سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری کیسی مدد کرتا ہے۔ حجاج بن یوسف کون ہے؟ یہ تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا ظالم، ایک بہت بڑا سفاک، ایک بہت بڑا خونریز انسان گزرا ہے، سینکڑوں علماء کو اس نے ناحق قتل کیا ہے۔ اتنا بڑا ظالم کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آنے سے پہلے کتب احادیث میں اس کے ظلم کی بشارت فرمائی۔ اتنا بڑا ظالم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دنیا میں آنے سے پہلے اس کی ظلم کی پیشن گوئی فرماتے ہوئے فرمایا یکون فی سفاک یکون فی ثقیف کذاب و مبیر، قبیلہ ثقیف میں ایک جھوٹا اور ایک خونریز پیدا ہونے والا ہے۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کذاب سے مراد مختار بن ابی عبید الثقفی مراد ہے، اور سفاک سے مراد حجاج بن یوسف مراد ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کے زمانے میں تھے، بہت بڑے عالم ہیں، عباسی خلافت چل رہی تھی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے ایک مرتبہ اپنے دربار بلایا، قتل کے ارادے سے بلایا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ مجھے قتل کرنے کے ارادے سے ہی بلا رہے ہیں۔ اب وہ ان کے گھر جاتے ہوئے، اس کے دربار کو جاتے ہوئے دعا مانگی، اللہ سے دعا پڑھتے ہوئے اس کی طرف چلے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم،
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ وتبارک اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بڑا بردبار ہے، بڑا بزرگی والا ہے۔ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو عرش عظیم کا مالک ہے، تیرے لیے تمام تعریفیں ہیں، تو ہی ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ جب وہ اس کے دربار پہنچے، وہ خود کہتا ہے کہ حسن، میری اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرا ارادہ یہی تھا کہ تمہیں قتل کروں۔ تھوڑی دیر پہلے آپ سے بڑا مبغوض انسان میری نظر میں کوئی نہیں تھا، میں دیکھتا ہوں کہ اب آپ میری نظر میں آپ سے بہترین انسان کوئی نہیں ہے۔ کچھ مانگنا ہو تو مانگو، تمہاری مانگ پوری کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کے ذریعے سے بندوں کے دلوں کو کیسے پھیرتا ہے اور بڑی بڑی مصیبتوں سے انسان کو کیسے نجات دیتا ہے، یہی پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ حضرات، اس کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آدمی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو شریعت نے کہا کہ انسان نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اذا حزبه امر فزع الى الصلاة، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کیا کرتے تھے۔ اللہ نے خود فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، اے ایمان والو صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کیا کرو۔ جب کبھی کوئی تیز ہوا چلتی اور کبھی کوئی قحط سالی ہوتی یا بارش نہیں چلتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے میدان جاتے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کیا کرتے تھے۔ جب گرہن لگتا تو تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کرتے، نماز ادا کرتے۔ اتنی لمبی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے کہ جب گرہن چھٹ جاتا تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو ختم کر دیتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، زمانے جاہلیت میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا، ایک عقیدہ یہ تھا لوگوں کا، کوئی بڑا آدمی دنیا میں پیدا ہوتا ہے یا کوئی بڑی شخصیت کی وفات ہو جاتی ہے تو یہ گرہن لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں جس وقت گرہن لگا تھا، سورج گرہن لگا تھا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرزند ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو چکی تھی۔ تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ بڑے آدمی کا انتقال ہوا ہے، اسی لیے گرہن لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باطل عقیدے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، کہا کہ یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ یہ کسی انسان کی پیدائش اس کی وفات کی وجہ سے نہیں لگا کرتے، بلکہ یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ جب بھی اس طرح ہو، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا، کہا کہ جب کبھی ایسا دیکھو تو نماز پڑھا کرو، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ حضرات، نماز ایک مومن کی معراج ہے، ایک مومن کی پریشانیوں کو دور کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب جا رہے تھے، ہجرت کر کے جا رہے تھے، درمیان میں بادشاہ کو پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک خوبصورت عورت ہے، سارہ علیہ السلام، اور ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا۔ جب لوگ آ کے سارہ علیہ السلام بادشاہ کے دربار کو لے جا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام نماز میں کھڑے ہو گئے، اللہ سے مدد طلب کرنے لگے۔ اس وقت تک نماز میں رہے جب تک کہ سارہ علیہ السلام صحیح سلامت نہ لوٹی۔ تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی اس نماز کی وجہ سے حضرت سارہ علیہ السلام پہ جو مصیبت آئی تھی اسے انہیں نجات دیا۔ بادشاہ انہیں برائی کا ارادہ کیا پر انہیں چھوا تک نہیں۔ یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ نماز یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت رہی ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری سانسوں کا لفظ یہی تھا، الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کا اہتمام کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے تعلق سے کتنے سنجیدہ تھے۔ طائف کے میدان میں پتھر کھائے پر بد دعا نہیں دی۔ احد کے میدان میں پیارے نبی کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا، آپ کے 70 صحابہ، جلیل القدر صحابہ انتقال ہو گئے۔ سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، شہید ہو گئے۔ بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، دندان مبارک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہوئے، سر مبارک زخمی ہوا، پر پیارے نبی نے بد دعا نہیں کی۔ لیکن بد دعا کب کیا، آپ غور کیا؟
جنگ احزاب میں 5 ہجری میں جو جنگ ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز، عصر کی نماز وقت سے ٹل گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، پروردگارہ ان لوگوں کی وجہ سے میری ایک نماز وقت سے ٹل گئی، ان کے قبروں کو تو اللہ آگ سے بھر دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے سنجیدہ ہے اسلام۔ نماز میں آگے بڑھو، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ ہماری مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ ہماری صبح ہوتی ہے 9 بجے، 8 بجے، 7 بجے، ہم 8 بجے نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، بڑا مجرم ہے وہ انسان۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَقَلَّفُ عَنَّا إِلَّا مَعْلُومُ النِّفَاقِ، ہم دیکھتے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے مسجدوں میں کوئی آدمی نماز میں سستی کرتا، ہم سمجھتے کہ وہ پکا منافق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو گئے، معراج میں دیکھا کہ بعض لوگوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں۔ ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا سر پھوڑا جا رہا ہے، کہا کہ وہ انسان ہے جو فجر کی نماز چھوڑ کے سویا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے ہماری مصائب کا دور ہونے کا ایک ذریعہ انسان اللہ کے کمزور بندوں کی مدد کر کے اللہ سے مدد طلب کرے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کی مدد میں ہمیشہ لگا رہتا ہے جو بندہ اپنے کسی مظلوم بندوں کی دنیا میں مدد میں لگا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے مدد کرتا ہے بندوں کی؟ صحیح مسلم کا واقعہ ہے، ایک شخص جا رہا تھا، بادلوں سے آواز آئی، اسق حدیقۃ فلان، جاؤ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو۔ وہ پریشان ہو گیا کہ آج بادلوں سے کیسے آواز آ رہی ہے؟ جب وہ آدمی دیکھا کہ بادل ایک جگہ جمع ہو گیا اور ایک جگہ پتریلی زمین پہ برسا اور سیدھے اس آدمی کے باغ کو پہنچ رہا ہے، وہ آدمی جو بادلوں سے آواز سنا اس سے جا کے پوچھا تو وہی نام بتایا، کہا کہ تمہاری کوئی نیکی ہے کہ جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تمہیں غیبی مدد ہو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں ایک نیکی ہے، میرے جو بھی مال مجھے اس باغ سے آتا ہے اس کو میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے گھر کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، ایک حصہ اسی باغ کی ترقی کے لیے، اور ایک حصہ میں ہمارے معاشرے کے کمزور لوگوں کے لیے میں لگا دیتا ہوں۔ تو کہا کہ ہاں یہی نیکی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہاری غیبی طور پہ مدد ہو رہی ہے۔ تو میرے اور آپ کے مال کا کچھ حصہ ایسا ہونا چاہیے، ہمارے معاشرے کے کمزور لوگوں کی مدد میں ہمیں لگانا چاہیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے ڈرتے ہوئے آئے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میری جان نہ نکل جائے۔ ایسے وقت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف کو ذکر کیا، غور کیجئے۔ کہا کلا واللہ لن یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحیم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، ہرگز نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیسے ضائع کرے گا کہ تم معاشرے کے کمزوروں، ضعیفوں، یتیموں، مسکینوں، مجبوروں اور اللہ کے کمزور بندوں کی اس دنیا میں مدد میں لگے رہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیسے ضائع کرے گا؟ یہاں جو صفت مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، وہ عظیم صفت یہی تھی کہ آپ معاشرے کے کمزور لوگوں کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جو عظیم دعائیں کی ہیں، اس میں ایک دعا یہ بھی کی ہے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فی قوم فتوفنی غیر مفتون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، پروردگارہ میں تجھ سے اچھے کام کے سوال کرتا ہوں، برائی سے بچنے کا سوال کرتا ہوں، پروردگارہ معاشرے کے کمزور لوگوں کی محبت کا سوال تجھ سے میں کرتا ہوں۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو معاشرے کے کمزور لوگوں کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ ہمارے مصائب و مشکلات کو دور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ، جو بھی نیکی ہم کرتے ہیں اخلاص کے لیے، اخلاص کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں۔ شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے، مصائب سے نکلنا چاہتے ہو اخلاص کے ساتھ عمل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وہ بندے جو مشرک ہیں، جب سمندری سفر میں پھنس جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کیسے نجات دیتا ہے؟
تھوڑی دیر کے لیے جب وہ ان کی کشتی بھور میں پھنس جاتی تو وہ خود کہتے کہ اب کوئی حجر شجر کوئی معبود ہمیں مدد نہیں کرے گا، صرف اللہ کی ذات مدد کر سکتی ہے، اس مسئلے کا حل صرف اللہ کی ذات سے ہے۔ تو وہ صرف اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارتے تھے۔ اللہ کو پتا تھا یہ قوم، یہ بندے جب کنارے پہ پہنچیں گے شرک کریں گے، پر وقتی طور پر جو انہوں نے اخلاص کو اپنایا اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے دیتا ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ مِنَ الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ جب کبھی یہ سمندری سفر میں گر جاتے ہیں تو اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جب انہیں نجات دیتا ہے تو پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 3 آدمی بنی اسرائیل کے بارش کی وجہ سے غار میں گھس گئے، ایک بڑی چٹان جو گھسنے کا جو راستہ تھا اس کے دہانے پہ آ کے گر گیا۔ تینوں کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ اس پتھر کو ہٹائیں۔ تینوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کہا میں نے ماں باپ کے ساتھ زندگی میں بڑا حسن سلوک کیا ہے، اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک ففرج عنا ما نحن فیہ، پروردگارہ ماں باپ کے ساتھ میں نے جو سلوک کیا بس تیرے لیے کیا ہے، زندگی میں کسی اور کی چاہت نہیں تھی، اخلاص کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پتھر ہٹایا، وہ اتنا نہیں ہٹایا جتنا کہ ایک انسان وہاں سے نکل سکے۔ دوسرے نے دعا کی، پروردگارہ میری ایک چچیری بہن تھی، اس سے میں ایک دن بدکاری کا ارادہ کیا تھا، پروردگارہ اس نے کہا تھا کہ اللہ سے ڈرو، اتق اللہ کہا تھا، میں اے اللہ پروردگارہ تیرے خوف سے میں نے اس کام کو چھوڑ دیا۔ اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک ففرج عنا ما نحن فیہ، اللہ تعالیٰ نے پتھر کو اتنا ہٹایا کہ ایک آدمی اتنا وہاں سے نکل نہیں سکتا تھا۔ تیسرے نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، پروردگارہ میں نے بھی زندگی میں ایک نیکی کی ہے، میرے پاس ایک آدمی اجرت پر تھا، وہ آدمی جب نکل گیا اس کی اجرت میرے پاس رہ گئی تھی، پروردگارہ اس کی اجرت کو میں ترقی دیتا رہا، جب وہ ایک دن مجبور ہو کے آیا تو میں اس کی جو ترقی جو ہوئی تھی اس کی اجرت میں سارا کا سارا مال اس کے حوالے کر دیا۔ اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک ففرج عنا ما نحن فیہ، پروردگارہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ پتھر پوری طریقے سے ہٹ گیا، وہاں سے تینوں آدمی جو موت کے منہ میں گھس چکے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں نئی زندگی عطا کی۔ اس واقعے سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ ہماری مشکلات کا ایک بہترین حل یہ ہے کہ انسان زندگی میں اخلاص کے ساتھ نیکی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری مشکلات کی سب سے بڑا بہترین حل یہ ہے، آخری بات کہتا ہوں، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعرف اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے دنیا میں جب بھی خوشی ہوتی ہے تو اللہ کو یاد کرو، تمہاری مصیبت کے وقت اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مومن کی مثال بڑی عجیب ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک مومن کی مثال بڑی عجیب ہے، جب کبھی اسے خوشی لائق ہوتی ہے تو وہ شاکر بنتا ہے، اور جب کبھی اسے کوئی مصیبت لائق ہوتی ہے تو وہ صابر بنتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ شاکر بننا، یہ صابر بننا، یہ صرف ایک مومن کے علاوہ کسی کے اندر یہ صفت پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو حضرات، مصیبت میں پھنسنے کے بعد ان مصیبت سے نجات پانے کی ہمیں جو تعلیمات شریعت ہمیں دیتی ہے اس کو اپنا کر ہم مصیبتوں سے اپنی مصیبتوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہم تمام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔